بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں آپ کا دوست حسن نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی اسلامک سرچ۔ دوستو، ایک دن ایک بادشاہ نے اپنے 3 وزراء کو دربار میں بلایا اور تینوں کو حکم دیا کہ تینوں ایک ایک تھیلا لے کر باغ میں داخل ہوں اور وہاں سے بادشاہ کے لیے مختلف قسم کے اچھے پھل جمع کریں۔ وزراء بادشاہ کے اس عجیب حکم پر حیران رہ گئے اور تینوں ایک ایک تھیلا پکڑ کر باغ میں داخل ہو گئے۔ دوستو، اس سے پہلے کہ ہم مزید اپنی ویڈیوز کی جانب بڑھیں، نئے آنے والے معزز دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ تک اسلامی معلومات کی رسائی ممکن ہو سکے۔ پہلے وزیر نے کوشش کی کہ بادشاہ کے لیے اس کی پسند کے مزیدار اور تازہ پھل جمع کرے، اور اس نے کافی محنت کے بعد بہترین اور تازہ پھلوں سے تھیلا بھر لیا۔ جبکہ دوسرے وزیر نے خیال کیا کہ بادشاہ ایک ایک پھل کا خود تو جائزہ نہیں لے گا کہ کیسا ہے اور نہ ہی پھلوں میں فرق دیکھے گا، اس لیے اس نے بغیر فرق دیکھے جلدی ہر قسم کے تازہ اور کچے اور گلے سڑے پھلوں سے اپنا تھیلا بھر لیا۔ تیسرے وزیر نے سوچا کہ بادشاہ کی توجہ صرف تھیلے کے بھرنے پر ہوگی، اس کے اندر کیا ہے اسے بادشاہ نہیں دیکھے گا۔ یہی سوچ کر وزیر تھیلے میں گھاس پھوس اور پتے بھرنے لگ گیا اور محنت سے بچ گیا اور وقت بھی بچا لیا۔ دوسرے دن بادشاہ نے تینوں وزراء کو اپنے تھیلوں سمیت دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب تینوں دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے تھیلے کھول کر بھی نہ دیکھے اور حکم دیا کہ ان تینوں کو ان کے تھیلوں سمیت 1 مہینے کے لیے دور دراز جیل میں قید کر دو۔ اب اس دور دراز جیل میں تینوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا سوائے اس تھیلے کے جو انہوں نے جمع کیا ہوا تھا۔ اب پہلا وزیر جس نے اچھے پھل چن کر جمع کیے تھے وہ مزے سے اپنے انہی پھلوں پر گزارا کرتا رہا یہاں تک کہ 1 مہینہ بآسانی گزر گیا۔ دوسرا وزیر جس نے بغیر دیکھے تازہ خراب تمام پھل جمع کیے تھے اس کے لیے بڑی مشکل پیش آئی۔ کچھ دن تو تازہ پھل کھا لیے لیکن پھر کچے اور گلے سڑے پھل کھانے پڑے، جس سے وہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا۔ جہاں آپ کے ساتھ صرف آپ کے اعمال کی تھیلی ہوگی تو جو آپ نے جمع کیا ہوگا وہی آپ کو وہاں کام دے گا۔ تو دوستو، آج تھوڑی سی محنت کر کے اچھی چیزیں یعنی نیک اعمال جمع کر لیں اور وہاں آسانی اور آرام والی زندگی گزاریں۔ دوستو، ابھی ہمارے پاس وقت بہت ہے اور اللہ پاک نے سب معذوریوں سے بھی دور رکھا ہے۔ اسے دن میں 5 بار تو یاد کر لیا کرو، بڑے اعمال کرنے کی وہ خود ہی توفیق دے گا۔ دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اللہ پاک اسے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی ہاں دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں مزید ایسی ویڈیوز بناتا رہوں اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں تو مجھے اس ویڈیو کے بارے کمنٹ کر کے ضرور آگاہ کریں اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کیا پتہ آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے۔ اگر اللہ نے چاہا تو ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے مضمون کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔